الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل، جہاں ہم کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل کے روشن ابواب سے ایمان، علم اور بصیرت حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کی خلافت عدل، شجاعت اور اللہ کے خوف سے لبریز تھی۔ اس ویڈیو میں آپ سنیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ولادت اور شہادت کے ایمان افروز واقعات، ان کی حق میں قرآن کریم کے نزول کی تائید، ان پر لگائے گئے بے بنیاد بہتانوں کا رد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا روحانی کشف اور مقامی بصیرت، اور وہ سوال جس پر اکثر لوگ متجسس ہوتے ہیں، حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو پر رونے والے کون تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ یا عمر رضی اللہ عنہ؟ آئیے اس تاریخی اور روحانی سفر میں میرے ساتھ رہیے، کیونکہ یہ ایمان، عدل اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ولادت و شہادت۔ سوال: امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تاریخی ولادت اور تاریخی شہادت کون سی ہے؟ جواب: ولادت ہجرت سے 40 سال قبل ہوئی، 26 ذی الحجہ 23 ہجری بروز چہارشنبہ مطابق 31 اکتوبر 644 کو نماز فجر میں ابو لولو مجوسی کے خنجر سے زخمی ہوئے، 3 راتیں زخمی حالت پر زندہ رہے۔ 29 ذی الحجہ یعنی 3 نومبر کو وصال ہوا۔ 1 محرم سن 24 ہجری کو روز اطہر میں آسودہ خاک ہوئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تائید میں نزول قرآن۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کس رائے کے حق میں قرآن میں آیت نازل ہوئی؟ جواب: حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت کئی مرتبہ حاصل ہوئی کہ وہی خداوندی نے ان کی رائے کی تائید کی۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں ایسے 20-21 مواقع کی نشاندہی کی ہے، اور امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ نے ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء میں 10-11 واقعات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے چند یہ ہے: نمبر 1، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جنگ بدر کے قیدیوں کو قتل کیا جائے۔ اس کی تائید میں سورۃ الانفال کی آیت 67 نازل ہوئی۔ نمبر 2، منافقوں کا سرغنہ عبداللہ بن ابی مرا تو آپ کی رائے تھی کہ اس منافق کا جنازہ نہ پڑھایا جائے۔ اس کی تائید میں سورۃ توبہ کی آیت 84 نازل ہوئی۔ نمبر 3، آپ مقام ابراہیم کو نمازگاہ بنانے کے حق میں تھے۔ اس کی تائید میں سورہ بقر کی آیت 125 نازل ہوئی۔ نمبر 4، آپ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پردے میں رہنے کا مشورہ دیتے تھے۔ اس پر سورہ احزاب کی آیت 53 نازل ہوئی اور پردہ لازم کر دیا گیا۔ نمبر 5، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب بدباطن منافقوں نے ناروا تہمت لگائی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی رائے طلب کی، آپ نے سنتے ہی بے ساختہ کہا، توبہ توبہ، یہ تو کھلا بہتان ہے، اور بعد میں انہی الفاظ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات نازل ہوئی۔ نمبر 6، یہ موقع پر آپ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کو فہمائش کرتے ہوئے ان سے کہا کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے گا۔ اس کی تائید میں سورۃ تحریم کی آیت نمبر 5 نازل ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خلاف بہتان تراشیہ۔ سوال: میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے جمعے کے وعظ کے دوران ایک واقعہ امام صاحب سے سنا تھا، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قبر میں عذاب ہوا، معاذ اللہ، جس سے ان کی پنڈلی کے ٹوٹنے کی آواز باہر تک لوگوں نے سنی۔ اس عذاب کی وجہ یہ تھی کہ ان پر ایک دفعہ پیشاب کا ایک چینٹا پڑ گیا تھا۔ جناب عالی، اس وقت تو مجھے اتنا شعور نہیں تھا، لیکن آج میں اس واقعے پر غور کرتا ہوں تو میرا دل نہیں مانتا کہ یہ واقعہ سچ ہوگا، لیکن پھر یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ واقعہ ایک عالم دین کی زبانی سنا ہے۔ عجیب کشمکش کا شکار ہوں، امید ہے آپ میری اس کشمکش کو دور فرما دیں گے۔ میرے خیال میں یہ واقعہ صریحاً غلط ہے۔ جواب:
مجھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے کسی واقعے کا علم نہیں، پہلی بار آپ کی تحریر میں پڑھا، میں اس کو صریحاً غلط اور بہتان عظیم سمجھتا ہوں، ان واعظ صاحب سے حوالہ دریافت کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کشف۔ سوال: بہت سے عالموں سے سنا ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور ملک شام میں ان کی فوج کافروں سے لڑ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھتے پڑھتے فوج کے جرنیل ساریہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے ساریہ، پہاڑ کو سنبھالو۔ چنانچہ ساریہ رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز سنی اور پہاڑ کو سنبھالا، اس طرح ان کو فتح نصیب ہوئی۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جواب: یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کشف اور کرامت تھی، یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ روئے تھے یا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ؟ سوال: جنگ کا اسلامی صفحہ پڑھا۔ ریٹائرڈ جسٹس قدیر الدین صاحب اپنے مضمون اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے میں لکھتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو جمعہ کے روز 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جو خطبہ دیا تھا اس میں دین اسلام کے مکمل ہونے کی نوید سنائی۔ اس وقت مسلمان خوش ہو رہے تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شاید اب آپ ہم لوگوں میں زیادہ دن نہ رہے، لیکن مولانا صاحب کچھ دن پہلے یہی مضمون اسلامی صفحے پر شاید مولانا احتشام الحق صاحب نے لکھا تھا، جس میں انہوں نے اسی خطبے کے دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بجائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے رونے کے متعلق لکھا تھا اور ہو بہو یہی الفاظ لکھے تھے۔ براہ کرم انہی صفحات میں جواب دے کر ممنون فرمائیے تاکہ تسلی ہو جائے۔ پردیس میں عام کتب نہ ہونے کی وجہ سے مطالعے سے محروم ہے، ورنہ سوال کی نوبت نہ آتی۔ امید ہے آپ ضرور جواب دیں گے۔ جواب: اس آیت کے نازل ہونے کے موقع پر رونے کا واقعہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کا ہے، مگر جسٹس صاحب نے حدیث کے الفاظ صحیح نقل نہیں کیے، جس کی وجہ سے آپ کو اس واقعے کا اشتباہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے رونے کے واقعے سے ہو گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ شاید اب آپ ہم لوگوں میں زیادہ دن نہ رہے، بلکہ یہ فرمایا تھا اب تک تو ہمارے دین میں اضافہ ہو رہا تھا لیکن آج یہ مکمل ہو گیا، اور جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو اس میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ کمی اور نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو۔ تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 13۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے رونے کا واقعہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات کے دوران ایک خطبے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہے یا حق تعالیٰ کے جواری رحمت میں چلا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس اشارے کو سمجھ گئے اور رونے لگے، جبکہ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ اس وقت نہیں سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا کا مصداق کون ہے؟ سوال: واضح حوالہ کے ساتھ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فلاں ہوتا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب۔ ترمذی جلد 2 صفحہ 209۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ یا اللہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا عدل، تقوی، جرت اور حق پسندی عطا فرما۔ ناظرین، آج کے ویڈیو سے آپ کے دل کو سب سے زیادہ کس بات نے متاثر کیا؟ کمنٹ میں ضرور لکھیے تاکہ ہم اگلی قسط میں آپ کی رائے شامل کر سکے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے، اور اگر آپ نئے ہیں تو ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔